بہت خوش آمدید. تھینک یو فار بینگ ہیئر ٹوڈے. آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد ملک کی مجموعی سیکیورٹی اور بارڈر کی حالیہ صورتحال کے ساتھ ساتھ گزشتہ تقریباً ایک دہائی کے سیکیورٹی چیلنجز کا کمپیریٹیو انالیسس اور چند دیگر اہم امور کے حوالے سے آپ سب کو آگاہی دینا ہے. گزشتہ 10 سال ہر لحاظ سے پاکستان کے لیے ایک بہت چیلنجنگ وقت تھا. اگر 2020 ہی کی بات کر لیں تو اس سال میں سیکیورٹی چیلنجز کے علاوہ لوکسٹ اور کووڈ جیسے پینڈیمک نے پاکستان کی اکانومی اور فوڈ سیکیورٹی کو بھی خطرے میں ڈالے رکھا. پچھلی دہائی میں ایک طرف مشرقی سرحد اور لائن آف کنٹرول پر ہندوستان کی شرنگیزیاں جاری تھیں تو دوسری جانب مغربی سرحد پر کالعدم دہشت گرد تنظیموں ان کے جوڑ توڑ اور پشت پناہی کے ذریعے پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کیا جا رہا تھا. ان تمام چیلنجز کے باوجود ریاست تمام قومی اداروں، افواج پاکستان، انٹیلیجنس ایجنسیز اور سب سے اہم پاکستانی عوام نے متحد ہو کر ان مشکلات کا بھرپور مقابلہ کیا اور بحیثیت قوم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا. مغربی سرحد پر قبائلی اضلاع میں امن و امان بحال کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں سوشو اکنامک پروجیکٹس کا آغاز کیا جا چکا. پاک افغان اور پاک ایران سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے مربوط اقدامات کیے گئے. دہشت گردی کے خلاف کامیاب آپریشنز کے نتیجے میں سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال بہت بہتر ہوئی. ہندوستان کے مضمون قائم ہوں یا پاکستان کے خلاف ہائبرڈ وارفیئر کی اپلیکیشن، خطرات اندرونی یا بیرونی، ہم نے ہمیشہ ایویڈنس اور حقائق کے ذریعے ان کی نشاندہی بھی کی اور کامیابی سے مقابلہ بھی کیا. اور اس چیز کو اب دنیا بھی مان رہی ہے، بیکاز ٹروتھ آلویز پریویلز. جن چیلنجز کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا اس حوالے سے سیکیورٹی ڈومین میں جو اقدامات کیے گئے ان میں سے میں چند اہم اقدامات کا ذکر یہاں پہ ضروری سمجھتا. آپریشن رد الفساد میں ہول آف نیشن اپروچ کے ذریعے پوری دہائی کی اچیومنٹس کو کنسالیڈیٹ کیا گیا. اس آپریشن کے ذریعے دہشت گردوں کی سپورٹ بیس، ان کے فیسیلیٹیٹرز، بیٹرز اور فائنینشرز اور غیر قانونی اسلحہ و بارود کا بڑی حد تک خاتمہ کیا گیا. الحمدللہ آج پاکستان میں کوئی بھی آرگنائزڈ ٹیررسٹ انفراسٹرکچر ماضی کی نسبت نہیں ہے. آپریشن رد الفساد کے تحت 3,71,000 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے. یہ صرف پچھلے 3 سال کے اسٹیٹس ہیں. 72,000 سے زائد اسلحہ، 5 ملین ایمونیشن، تقریباً 450 ٹن بارود ریکور کیا گیا. مینیفیسٹیشن آف سکسیس کو اگر پیمانے پہ پرکھا جائے تو 2007-8 میں قبائلی اضلاع پر صرف 37% علاقے پر ریاستی عملداری رہ گئی تھی. آج الحمدللہ تمام ٹرائبل ڈسٹرکٹس مکمل طور پر خیبر پختونخوا کا حصہ بن چکے ہیں. دہشت گردی کے بڑے واقعات میں 2019 کی نسبت ہی 2020 میں 45% کمی آئی. جبکہ دہشت گردی کے واقعات کو اگر میں جو پیک کر رہے تھے اوسطاً 90 پر ایئر تھے، آج وہ گھٹ کر صرف 13 پر ایئر پہ آ گئے. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گزشتہ سال ملک بھر میں 50% سے زائد ٹیررسٹ تھریٹس کو اوارٹ کیا. اگر پچھلی 2 دہائیوں کی دہشت گردی کے واقعات کی کیجولٹیز کا ہی جائزہ لے لیں تو 2013 میں
کیجولٹیز کا یہ فگر 414 تھا، 2020 میں 98، جو کہ خودکش حملوں میں 97% کی واضح کمی آئی ہے۔ کراچی جو کہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کے بڑے شہروں میں 12ویں نمبر پر ہے اور پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، 2014 میں کرائم انڈیکس میں کراچی دنیا میں 6 نمبر پر تھا، 2020 میں امپروو ہو کر کراچی دنیا کے کرائم انڈیکس میں 103 پر آ چکا ہے۔ یہ ڈیولپڈ ورلڈ کے بڑے بڑے کیپٹل سے بھی بہتر امن و امان کی صورتحال ہے۔ کراچی میں دہشت گردی میں 95%، ٹارگٹ فیصد، بھتہ خوری میں 99%، جبکہ اغوا برائے تاوان کے واقعات میں 98% کمی واقع ہوئی ہے۔ جہاں تک ویسٹرن بارڈر کی سچویشن اور بارڈر مینجمنٹ کا تعلق ہے، اس کے تحت بارڈر ٹرمینلز، سکینرز، بائیو میٹرک سسٹمز، بارڈر پوسٹ اور فینسنگ کے ذریعے امن و امان کی صورتحال میں بہت بہتری لائی گئی ہے۔ 2611 کلومیٹر پاک افغان سرحد پر 83% سے زائد کام مکمل کر لیا گیا ہے، جو کہ انشاءاللہ سال کے وسط تک کمپلیٹ ہو جائے گا، جبکہ پاکستان ایران بارڈر پر 37% سے زائد کام مکمل ہو چکا ہے اور امید ہے کہ اگلے 1 سال تک انشاءاللہ پایہ تکمیل میں پہنچ جائے گا۔ 1068 پلانڈ فورٹس میں سے 482 سے زائد فورٹس بارڈر کے ساتھ تعمیر کیے جا چکے ہیں۔ بارڈر کنٹرول میئرز کے نتیجے میں بارڈر ٹرمینلز کے ذریعے نقل و حرکت میں 33% اضافہ ہو چکا ہے فینسنگ کی وجہ سے۔ اینٹی سمگلنگ آپریشنز اور نوٹیفائڈ کراسنگز سے نقل و حرکت کے نتیجے میں صرف پچھلے 6 ماہ میں اگر ریونیو ریسیو کو دیکھا جائے تو 48 بلین کے ریونیو میں اضافہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے کسٹمز کا کردار بھی قابل ستائش ہے۔ بارڈر ایریاز کے عقبی علاقوں میں دہشت گردی کے واقعات میں 55% کمی ہوئی ہے، جبکہ بارڈر ڈسٹرکٹس میں آئی ڈی دھماکوں میں 16% کمی ہوئی ہے۔ اب تھوڑی بات انڈیا اور لائن آف کنٹرول کی۔ مشرقی سرحد بالخصوص ایل او سی پر ہندوستان کی اشتعال انگیزیوں میں اضافہ ہوا ہے اور ہندوستان نے شہری آبادی کو خاص کر نشانہ بنایا، جس میں معصوم بچے، خواتین اور بزرگ افراد بھی شامل ہیں۔ گزشتہ سال میں 3097 سیز فائر وائلیشنز ہوئیں، جن میں 28 معصوم افراد شہید اور 257 زخمی ہوئے۔ بالخصوص 2014 سے 2020 میں ہندوستان کی سیز فائر وائلیشنز میں بے انتہا اضافہ ہوا۔ 2019 میں سب سے زیادہ سیز فائر وائلیشنز ہوئیں، جبکہ 2018 میں سب سے زیادہ سویلین کیجولٹیز 300 کیجولٹیز ہوئیں۔ پاکستان آرمی نے ہندوستان کی خلاف ورزیوں کا ہمیشہ بھرپور جواب دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہندوستان کو بھاری جانی اور مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ اب کائنیٹک تھریٹ کی ناکامی کے بعد ہندوستان نے نان کائنیٹک ڈومین یعنی 5th جنریشن وارفیئر کا سہارا لیا۔ اس 5th جنریشن اور ہائیبریڈ وارفیئر کے حوالے سے آرمی چیف نے گاہے بگاہے بات چیت بھی کی اور وقتاً فوقتاً ہم آپ کو اس چیلنج سے آگاہ بھی کرتے رہے۔ ہندوستان کی پاکستان میں دہشت گردی کے ثبوت ایک سیر کی صورت میں دنیا کے سامنے لائے گئے۔ اس کے علاوہ حال ہی میں ای یو ڈس انفارمیشن لیب رپورٹ کے نتیجے میں ناقابل تردید شواہد سامنے۔ ہندوستان کی اس ڈس انفارمیشن کیمپین کو اگر ڈائسیکٹ کیا جائے تو اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ پچھلی 2 دہائیوں میں پاکستان اور ہندوستان کن معاملات میں مصروف تھے۔ گزشتہ 20 سالوں کے دوران پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک کامیاب جنگ لڑی اور ایک ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیا۔ کائنیٹک ڈومین میں 1200 سے زائد آپریشنز کے ذریعے ہر قسم کی دہشت گرد تنظیموں کا خاتمہ کیا گیا۔ 18,000 سے زائد دہشت گرد کا کما کیا گیا۔
لیگل اور لافیئر ڈومین میں انتہا پسندی اور گردی کے خاتمے کے لیے نہ صرف قانون سازی کی گئی بلکہ ایک جامع حکمت عملی کے تحت ان تنظیموں کے خلاف ایکشن لیے گئے۔ بین الاقوامی امن کی کاوشوں کے لیے 1100 سے زائد القاعدہ کے دہشت گردوں کو پکڑا یا مارا گیا، 70 سے زائد ممالک کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کی گئی، اور اس دوران پاکستان نے 83,000 سے زائد قربانیاں دیں اور اس میں $126 بلین تک کا معاشی نقصان بھی اٹھایا۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ ان 2 دہائیوں میں ہندوستان کیا کر رہا تھا، ہندوستان نے مشرقی سرحد پر اشتعال انگیزیوں میں اضافہ کیا، مقبوضہ کشمیر میں تقریباً پچھلے 1.5 سال سے تاریخ کا بدترین محاصرہ اور انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیاں، اور فروری 2019 میں پاکستان کے خلاف جارحیت کی ناکام کوشش بھی کی۔ ان تمام واقعات کے شواہد عالمی اداروں نے دنیا کے سامنے رکھ دیے۔ فائنینشیل کرائم انفورسمنٹ نیٹ ورک کی بھارت کے 44 بینکس کی منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ، UNHRC اور جنیوا اور جینوسائیڈ واچ کی ہندوستان کی بدترین ریاستی دہشت گردی اور انسانی حقوق کی پامالی کے حوالے سے چشم کشا انکشافات حال ہی میں EU ڈس انفارمیشن لیب کی رپورٹ میں آئے ہیں۔ ان کی کئی شواہد سامنے آ چکے ہیں۔ اس تمام جعلی نیٹ ورک کو دہلی بیسڈ شری واستو گروپ چلا رہا تھا، جو تھنک ٹینکس اور فیک NGOs اور جعلی میڈیا آؤٹ لیٹس کے ذریعے اس کرمنل ایکٹیویٹی کو 15 سال سے جاری رکھے ہوا تھا۔ اس میں فیک نیوز آؤٹ لیٹس، فیک میڈیا گروپس بھی شامل تھے۔ ان NGOs اور فیک NGOs کے ذریعے UN اور UNHRC میں مختلف پاکستان مخالف ایونٹس اور ڈیمونسٹریشنز منعقد کروانا اور موٹیویٹڈ کانٹینٹ کے ذریعے پاکستان کی ساکھ کو متاثر کرنا شامل تھا۔ اس موٹیویٹڈ کانٹینٹ کو EU کرونیکل سمیت دیگر فیک میڈیا کے ذریعے شائع کیا جاتا تھا۔ لیجیٹیمیسی کے لیے ہندوستان کی نیوز ایجنسی ANI کے ذریعے دیگر تمام فیک میڈیا پر وائرل کیا جاتا اور اسے مین سٹریم انڈین میڈیا کو اور سوشل میڈیا کے ذریعے ایک ٹرو سٹوری کے طور پر کیری کیا جا رہا تھا۔ ان کی ایکٹرز میں را سے تعلق رکھنے والی اگلایا کمپنی ہے، جو کہ ایک سائبر انٹیلیجنس اور ہیکنگ میں مہارت رکھنے والی فرم ہے۔ EU ڈس انفارمیشن لیب جن UN ایکریڈیٹڈ اور تھنک ٹینک انفراسٹرکچر گروپس کا جائزہ لیا ہے، اس کے مطابق حقیقت میں یہ NGOs کسی اور مقصد کے لیے رجسٹر کرائے گئے تھے، لیکن ان کو ریزریکٹ کر کے پاکستان مخالف بیانیے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ اس 15 سالہ کیمپین کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس میں پاکستان کی ساکھ کو بری طرح سے متاثر کیا گیا۔ 6 مختلف ڈومینز میں پاکستان کو ٹارگٹ کیا گیا، جس میں ٹیررزم، اکانومی، ڈپلومیٹک، فومنٹنگ کیوس، کشمیر اور سوشل ایشوز۔ یہ تھے ان کے مین ٹارگٹس اس پوری ڈس انفارمیشن کیمپین کے۔ اگر میں صرف اس میں سے 2 ہی آپ کو ایکسپلین، کشمیر کاز، کشمیر کے محاذ پر ایک طرف تو بھارتی جارحیت کو چھپایا گیا اور دوسری طرف آرٹیکل 370 کے خاتمے کے حوالے سے بے تحاشا جعلی مواد اور کشمیریوں کے حق میں بہتر قرار دینے کی کوشش کی گئی۔ یورپی پارلیمنٹ کے اراکین کو ذاتی حیثیت میں مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرایا گیا، تاہم انہیں EU کا آفیشیل ریپرزینٹیٹو ظاہر کیا گیا۔ اسی طرح اگر ہم سوشل ایشوز کی طرف آ جائیں، اقلیتوں اور خواتین کے حوالے سے EU کرونیکل کے ذریعے جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا اور پھر اس کی بنیاد پر EU پارلیمنٹ میں پاکستان مخالف ریزولوشنز موو کی گئی۔ ان تمام ایریاز میں پاکستان کے عالمی امیج کو نقصان پہنچایا گیا اور UN اور EU جیسے معتبر اداروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی گئی اور پاکستان مخالف ایجنڈے کو فروغ دیا گیا۔ EU ڈس انفارمیشن لیب کی رپورٹ کے مطابق اگر اس کیمپین کے اثرات کا جائزہ لیا جائے تو 1 سے 6 کی سکیل میں یہ 6 کا سکور حاصل کرتی ہے، جو کہ پروپیگنڈے کی سب سے اونچی سطح ہے، جس کے دائرے میں پالیسی لیول اور شدت پھیلانے تک تمام اقدامات آ جاتے ہیں۔
اور یہ سب کچھ اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستانی ریاست کی پشت پناہی پہ کیا جا رہا. Now this should serve as a call to action for decision makers to put in place relevant framework to sanction actors and governments abusing international institutions, influencing decision makers, and misleading world opinion. Now coming over to the security dividend of what we have been able to achieve in the last 10 years. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو کہ خاص طور پر دہشت گردی کا شکار رہے، وہاں اب ترقیاتی منصوبے جاری ہیں. بلوچستان میں کچھ عرصے سے ملک دشمن قوتیں امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کے درپے ہیں، تاہم پاکستان کے سیکورٹی ادارے ان عزائم کو ناکام بنانے کے لیے شب و روز مصروف ہیں. کلیئر اینڈ ہولڈ کے مراحل سے گزرتے ہوئے اب ہم بلڈ اینڈ ٹرانسفر کے مراحل کی جانب ہیں. بلوچستان میں 199 ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جن کی لاگت تقریباً 601 بلین ہے، اس کا آغاز کیا جا چکا ہے. اس میں ہیلتھ کے 10، ایجوکیشن کے 18، ایگریکلچر کے 20 اور ٹرانسپورٹ کے 42 اہم منصوبے شامل ہیں. یہ تمام منصوبے اس سیکیورٹی ڈویڈنڈ کی بدولت ہے جس کے لیے ہم نے پچھلی 2 دہائیوں میں قربانیاں دی ہیں. اسی طرح خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع میں 31 بلین روپے کی لاگت سے 883 ترقیاتی کاموں کا آغاز ہو چکا ہے. اس میں ایجوکیشن کے 268، ہیلتھ کے 70، کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کے 15 اور اریگیشن کے 30 میجر منصوبے شامل ہیں. اسی طرح اگر ہم پچھلے 1 سال میں کرونا وبا کو انالائز کریں تو ہم نے بطور قوم اس چیلنج کا بھی حکمت اور دانشمندی سے مقابلہ کیا. پاکستان نے اپنے محدود وسائل کے باوجود این سی سی کے ماتحت NCOC کے ذریعے ایک بھرپور رسپانس دیا ہے اور اس کا اعتراف دنیا کر رہی ہے. اس حوالے سے تمام ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، ہیلتھ ورکرز اور وہ تمام ادارے اور افراد جو اس وبا کے خلاف نبرد آزما ہیں، خراج تحسین کے مستحق. میں پاکستان کی میڈیا کا بھی خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بیکاز ISPR NCOC کے ماتحت ایک انفارمیشن عام کے طور پہ بھی کام کر رہی تھی. میڈیا نے ایک طرف اس وبا کے دوران تمام عوام کی آگاہی کے لیے اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر خدمت کی اور ایک عظیم مثال قائم کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی میڈیا نے جس ذمہ داری کے ساتھ ہندوستان کے پروپیگنڈے اور پاکستان کو درپیش خطرات کو بے نقاب کیا، اس کے لیے بھی پاکستانی میڈیا مبارکباد کا مستحق ہے. دشمن قوتیں ہمیں ناکام کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں، ہمیں تقسیم کرنے کے در پہ. ہم سب کا انفرادی اور اجتماعی کردار اور ذمہ داریاں ہیں. منزل ایک ہے، پاکستان کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. Before I conclude, I would like to just mention that when we took on this challenge, the SWAT and enormity of this challenge was decidedly overwhelming. But with Allah's help and the resolute support of our great nation, we took it on. We have taken many hits on the way, but we did not relent, we did not budge. During this whole course, I think we have, in these testing times, we have come a long way as a nation, as a society, and as a military. The challenges that we overcame are now giving way to great opportunities. We are not out of the woods yet. This is something that we have to understand. We're not out of the woods yet, but we're almost there, alhamdulillah.
more important thing is that during all this, we have stayed the course. We have stayed the course, and inshallah, we will stay the course, no matter what. Thank you very much. Sir, thank you very much. My question, you have already mentioned about the security situation in Balochistan and erstwhile FATA. How do you see the recent surge in terrorism incidents in Balochistan and erstwhile FATA, and how security apparatus is dealing with it, particularly with reference to the Indian involvement in Balochistan and the border areas? Thank you very much, sir. سر اسی کے ساتھ ایک سپلیمنٹری یہ لیں کہ ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ آرمی چیف نے بھی بلوچستان کا وزٹ کرنا تھا, تو پرائم منسٹر صاحب تو چلے گئے, آرمی چیف نہیں گئے, تو کیا آرمی چیف کا پلان ہے سر وہاں جانے کا؟ تھینک یو سر. آرمی چیف انشاءاللہ اسی ہفتے کے دوران وزٹ کریں گے کوئٹہ. As far as your question is concerned, you just said there's a surge. I've just shown you the statistics. There is a continuous downward trend in the incidents. جو ہائی امپیکٹ انسیڈنٹس کی میں بات کر رہا ہوں. پہلے ہمارا فوکس تھا ارسٹ وائل فاٹا. وی کلیئرڈ دا ایریا. اس کو ہم نے الحمدللہ رائٹ ناؤ جو میجر آپریشنس تمام وہاں پہ مکمل ہو چکے ہیں, اور اس وقت کوئی 1 انچ بھی ایسا نہیں ہے جہاں پہ اس وقت اسٹیٹ کی ریٹ نہ ہو. اینڈ دین ان دا لاسٹ couple of years we've shifted focus towards Balochistan. Now Balochistan کی جو سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے, جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں, جیسے ہم نے ایک ڈوسیئر پیش کیا تھا جس میں فارن منسٹر صاحب بھی شامل تھے. اس ڈوسیئر کے اندر جو مین ٹارگٹ تھا وہ بلوچستان تھا. مین ٹارگٹ بلوچستان, اور وہاں پہ جو ایک اہم منصوبہ سی پیک جو بلوچستان سے گزر رہا ہے اس کی وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اب بلوچستان پاکستان کا 44% ہے, بہت بڑا ایریا ہے, بہت ریسورسز چاہیے اس کی سیکیورٹی کو مربوط کرنے کے لیے. اسی مد میں جو کام ہوا ہے, بلوچستان کی ایف سی کو انہانس کیا گیا ہے, اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کی گئی ہے. اب پہلے پورے بلوچستان کو ایک ایف سی ہیڈ کوارٹر دیکھ رہا تھا, ابھی 2 بلوچستان ایف سی نارتھ اور ایف سی ساؤتھ بنا دی گئی ہے. اسی طرح ایک نیا ڈویژن, اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن خاص طور پہ سی پیک اور اس کے پروجیکٹس کے لیے ریز کیا گیا ہے, جو کہ گوادر میں بیسڈ ہے, اور وہ ساتھ ابھی کوسٹ لائن کی سیکیورٹی کو دیکھ رہا ہے. پھر جو فارمیشنز کوئٹہ میں موجود تھے وہ ابھی بلوچستان ہنٹر لینڈ میں موو کر چکے ہیں, اور لگاتار انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کر رہے ہیں. تھریٹ ہے, اور جیسے میں نے کہا وی ناٹ آؤٹ آف دا ووڈس یٹ, بٹ الحمدللہ تھنگز آر انڈر کنٹرول. پوائنٹ سیکیورٹی, ہر چپے چپے کی سیکیورٹی, جتنا بڑا صوبہ ہے بلوچستان, اس میں ہر جگہ پہ ایک سینٹری کھڑا کرنا پاسبل نہیں ہے, لیکن ایریا سیکیورٹی کو مضبوط کیا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ ان حالات میں مزید بہتری آئے گی. سو وی ول میک شیور دیٹ انشاءاللہ بلوچستان از سیف, بیکاز بلوچستان از دا فیوچر آف پاکستان. دیٹ از ہاؤ دا گورنمنٹ از لوکنگ ایٹ اٹ. ڈیلی جنگ, میرا سوال یہ ہے کہ اتنی زبردست دہشت گردی کے خلاف جنگ اور کنٹرول لائن پر ہمارے افسروں اور جوانوں کی قربانیاں, اور عوام کا بھی تعاون ہے, اور عوام بھی بے تحاشا قربانیاں دے رہے ہیں, لیکن مٹھی بھر لوگ جو ہیں فوج کے خلاف ایک ایسا نریٹو دے رہے ہیں جو دشمن کو بہت پسند آتا ہے, اور فوج کی جو قیادت ہے وہ لینینٹ ایکشن کی وجہ سے عوام میں اور ان فوجی شہداء کے گھروں میں مایوسی پھیل رہی ہے. کیا ان کے خلاف کوئی سخت سٹرن ایکشن ہوگا؟ دیکھیے, اگر آپ تنقید کی بات کر رہے ہیں یا جو سو کالڈ کچھ ایلیگیشنز لگائے جاتے ہیں, الحمدللہ فوج اپنا کام کر رہی ہے, فوج اپنی قربانیاں بھی دے رہی ہے, اور فوج اپنا کام بھی کر رہی ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو رسپونڈ کیوں نہیں کر رہے, تو ایسی کوئی الزامات میں کوئی حقیقت ہو, کوئی وزن ہو, تو اس کو رسپونڈ کیا جاتا ہے. وی ہیو آور ہینڈس فل, اینڈ
ہم ان چیزوں میں نہ انوالو ہونا چاہتے ہیں، نہ ہوں گے انشاءاللہ. فوج کا جو کام ہے وہ اپنا کام کرتی رہے گی. ایز آئی سیڈ وی ہیو اسٹیڈ دا کورس، وی ول اسٹے دا کورس انشاءاللہ. کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. وی آر ناٹ ورڈ. اور مرال الحمدللہ مرال بھرپور طریقے سے بہترین مرال ہے پوری فوج کا اور شہداء کی فیملیز کا بھی الحمدللہ. سر ریسنٹلی کچھ گفتگو کی گئی کچھ حلقوں کی جانب سے کہ پاک افغان بارڈر کے اوپر جو باڑ لگائی جا رہی ہے اس کو اکھاڑنے کی باتیں کی گئی ہیں سر. تو ایک تو اس حوالے سے آپ کامنٹ کر دیجئے. دوسرا سر ابھی ریسنٹلی پاکستان اور امریکہ کے مذاکرات ہوئے انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کے حوالے سے. تو کافی عرصے کے بعد یہ ایک اس قسم کا ڈائلاگ ہے جو امریکن اس ریجن کے اندر جو دیکھنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے. تو ذرا اس پہ بھی تھوڑا سا کامنٹ کر دیجئے کہ کیا مذاکرات میں کیا گفتگو ہوئی سر. دیکھیے جہاں تک ابھی ریسنٹ اگر آپ جو وزٹ تھا اس کے لحاظ سے اگر آپ بات کریں تو یہ ایک ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹ تھا اور ہمارے یہ کانٹیکٹس چلتے رہتے ہیں. اور الحمدللہ پاکستان کے روابط تمام ملکوں سے بہترین ہیں جس میں امریکہ بھی شامل ہے. اور بڑی فروٹفل گفتگو ہوئی، فروٹفل انٹریکشن تھا. اینڈ ویل گو اہیڈ فرام ہیئر انشاءاللہ. پازیٹیو ٹریجیکٹری ہے. جہاں تک باڑ اکھاڑنے کی جو آپ نے بات کی، یہ باڑ کوئی فوج نے اپنے طور پہ نہیں لگائی، یہ پاکستان کی حکومت کے احکامات پہ لگی ہے یہ باڑ. اور پاکستان افغانستان کے انٹرنیشنل بارڈر پہ لگائی گئی ہے اور پاکستان کے عوام کے لیے لگائی گئی ہے، ان کی سیکیورٹی کے لیے لگائی گئی ہے. اور الحمدللہ اس کا ڈویڈنڈ آلریڈی آنا شروع ہو گیا ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ باڑ لگانے میں بھی ہم نے کئی قربانیاں دی ہیں. اس باڑ کو لگانا کوئی عام انڈرٹیکنگ نہیں تھی. وی ہیو سیمنٹڈ دس فینس ود دا بلڈ اینڈ سویٹ آف آور سولجرس. اور کسی کی مجال نہیں کہ اس باڑ کو اکھاڑ سکے انشاءاللہ. احمد منصور. جنرل صاحب، احمد منصور بورڈ نیوز کے ساتھ میں بطور اسپیشل کورسپونڈنٹ منسلک ہوں. نیا ہے سر، نئے چیلنجز ہیں. مگر میرا سوال سر پی ڈی ایم کے حوالے سے ہے. جب یہ اسٹیبلش ہوا اپوزیشن اتحاد تو اس وقت اس کی جو ٹون تھی بڑی سخت تھی، فوج کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا اور بہت اس والے سے باتیں ہوئی. بعد میں کچھ ٹون میں کمی بھی آئی. ابھی پھر جو سربراہ ہیں پی ڈی ایم کے مولانا فضل الرحمان، ان کا جو ایک بیان اور ایک اعلان سامنے آیا ہے جو نئی حکمت عملی ہے ان کی، اس حوالے سے کہ لانگ مارچ کا انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے اسلام آباد حکومت وقت کے خلاف، لیکن انہوں نے دھمکی دی ہے کہ وہ پنڈی آئیں گے، جی ایچ کیو کا اشارہ. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں اس حوالے سے مطلب مجھے اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی پنڈی آنے کی. اور اگر فٹال وہ آنا چاہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کو چائے پانی پلائیں گے، اچھا ان کو لک آفٹر کریں گے. اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. جی ہاں جی. یہ فرمائیے ڈی جی صاحب کہ انڈیا کے حوالے سے آپ نے مختصر بات کی. اس وقت مسلسل انڈین پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ سے پاکستان مخالف جو دھمکیاں آ رہی ہیں، پاکستان کو ہم ایلیمنیٹ کر دیں گے، ہم لائن آف کنٹرول کے اس پار آ جائیں گے، ہم فالس فلیگ آپریشن کریں گے، سرجیکل سٹرائک کریں گے، لائن آف کنٹرول کے اوپر آئے روز جو اشتعال انگیزیاں بڑھ رہی ہیں. اس حوالے سے اسٹریٹجی بتائیے کہ ایل او سی پر ہماری سول پاپولیشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے. اور ہندوستان کی جو اشتعال انگیزیاں بڑھ رہی ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ یو این کی وہیکل کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. تو ایل او سی پہ ہم اپنا ڈیفنس کیسے مضبوط کر سکتے ہیں، اور ہندوستان کی ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو 2021 میں آپ کا کیا میسج ہے؟ تھینک یو. ڈوزر دیا تھا، ڈوزر کے حوالے سے ہم کس سطح پہ پہنچے ہیں؟ کیونکہ انڈیا ہمیشہ پاکستان کے خلاف کرتا رہا ہے، دہشت گردی کرتا رہا. پاکستان نے ثبوت بھی دیے، ہر طریقے سے دیے ہیں. اور اس دفعہ انٹرنیشنل لیول پہ ہماری کیا ساخت ہے، ہم نے کہاں پر میسج اپنا کنوے کیا ہے اس ڈوزر کے حوالے سے؟ جو متین صاحب نے کہا ایل او سی پہ جو اشتعال انگیزیاں میں نے جس طرح بتایا، ایک جو پیٹرن شروع ہوا 2014 سے، اس کی وجوہات آپ سب کو بہتر معلوم ہے. ان اشتعال انگیزیوں کے جواب میں پاکستان فوج نے ہمیشہ بھرپور طریقے سے اس کو رسپونڈ کیا اور رسپونڈ کرتے رہیں گے. اور الحمدللہ وی آر ایبسلیوٹلی ریڈی فار وٹ ایور they can bring out. We are absolutely ready for that and they also know it.
سو وہ جو دھمکیاں اور وہ جو پار آنے کی باتیں اور سارا کچھ کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی جو سو کالڈ سرجیکل سٹرائکس وہ کی جن کا گراؤنڈ پہ کوئی سٹریس نہیں ہے. سو وہ اپنے آپ کو اپنے مرال کو اوپر رکھنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. ہمیں اس سے کوئی الحمدللہ پرابلم نہیں ہے. وی نو واٹ دا کیپیبلٹی از اینڈ وی آلسو انڈرسٹینڈ دی انٹینشنس. وی آر ایبسلیوٹلی ریڈی فار دیٹ. دوسرا ایل او سی کی پاپولیشن کی حفاظت کے لحاظ سے جو آپ بات کر رہے ہیں، یس وہ ایک بہت میجر کنسرن ہے، بیکاز انفارچونیٹلی وہ بہت زیادہ سولینس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ہمارا رسپانس ہمیشہ ان کی ملٹری ٹارگٹس کی طرف جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ سویلینس، عورتوں، بچوں، بزرگوں تک کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ایون اینیملس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. سو ہماری ایل او سی کے اوپر ایک خاطر خواہ پاپولیشن ہے جو ساتھ ساتھ رہ رہی ہے. اس کے لیے حکومت پاکستان نے جو فنڈز ایلوکیٹ کیے ہیں، میسو فنڈز ایلوکیشن ہوئی ہے، جس سے اب کمیونٹی کے اندر ایون ہر گھر میں ان کو پروٹیکشن بنکرز بنا کے دیے جا رہے ہیں. اور اسی طرح ہم لوگ جو ہمارے اپنے ڈیفنسز ہیں ان کو بھی ہم نے کافی الحمدللہ پہلے سے بہتر کیا ہے. سو یو ول سی کہ ان میجرس کے بعد انشاءاللہ جو ایٹ لیسٹ جو ہماری سولین کیجولٹیز جو وہ ٹارگیٹڈ کرتے ہیں اس میں بھی بہت کمی آئے گی. 2020 میں بھی اس میں کمی آئی ہے اس میں. بٹ وی آر ایبسلیوٹلی پریپیئرڈ فار واٹ ایور دے آر برنگنگ آن. ایز فار ایز آپ نے ڈوسیئر کی بات کی کہ اس کا کیا، دیکھیے ڈوسیئر کے اندر جو فیکٹس اینڈ فگرز دیے گئے وہ ٹوٹلی اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. وہ بالکل آن گراؤنڈ پروف ہے، اور دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف آرگنائزیشنس کو وہ ڈوسیئر فارن آفس کے تھرو پہنچا دیا گیا ہے. اینڈ لیٹ می ایشور یو دیٹ اٹ ہیز بن ٹیکن ویری سیریسلی. اینڈ وائل اس ڈوسیئر کی یہ بات چل رہی تھی تو یہ ای یو ڈس انفارمیشن لیب کی رپورٹ آ گئی. ای یو ڈس انفارمیشن لیب رپورٹ کوئی پاکستان نے تیار نہیں کروائی، ایک تھرڈ پارٹی نے تیار کی ہے، ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے تیار کی ہے، اور اس میں بڑے واضح ثبوت سامنے رکھ دیے گئے. سو دا ورلڈ از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ، لیٹ می ایشور یو دیٹ. اینڈ اس کو بھارت جتنا مرضی جتنا بھی ڈینائی کر سکے، ڈینائی کرنا چاہے، ابھی پاسبل نہیں ہے. ایز آئی سیڈ، even if muted, truth always prevails, and it has prevailed. So things are changing, and if you look at the international media, even the tickers about India are changing. Let me show you that. That's what my answer is to you. I hope it satisfies your question. جی بہت شکریہ جنرل صاحب. مبارک علی فرام خیبر ٹی وی. سر جو ٹرائبل ایریا میں ملٹری آپریشن ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور کہتے ہیں کہ اس طریقہ کار کو فالو کیا جاتا ہے عالمی سطح پہ، کہ کس طرح اتنا بڑا آپریشن ہوا اور اتنے جو کمپلیکس سچویشن اس کو کلیئر کیا آرمی نے. آپ نے ابھی کہا کہ آرگنائز نیٹ ورک نہیں ہے، لیکن ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو سرفیس ہوئی ہے جس میں مفتی نور ولی محسود جو ہے ٹی ٹی پی کے ابھی ہیڈ ہے، وہ خود ہی دورہ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ ایک جگہ پہ ٹرائبل ایریا میں، اور وہاں پہ باقاعدہ ٹریننگ ہو رہی ہے طالبان کی. اور دوسرا وہاں پہ اغوابر توان کی بھی خبریں آ رہی ہیں، اور ایف سی آر ختم ہو گیا ہے لیکن پھر بھی وہاں پر لوگوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں، پرانا طریقہ کار اب بھی موجود ہے. تو اس حوالے سے آپ کمنٹ. دیکھیے میں نے جس طرح کہا کہ کوئی آرگنائز ٹیررسٹ انفراسٹرکچر اب آن گراؤنڈ نہیں ہے. فینس بھی بہت حد تک مکمل ہو چکی ہے، لیکن پوری طرح بھی مکمل نہیں ہے. سو کچھ جگہوں سے کچھ ایسی پیسیجز سے، بیکاز اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹرین اوور دیئر، ایٹ ٹائمس کچھ لوگ پار آ جاتے ہیں، لیکن وہ وہاں پہ اب رہ نہیں سکتے. دے آر آن دا رن ایون اف دے آر ہیئر. اور جو انسیڈنٹس کی آپ بات کریں، میں نے جیسے کہا کہ سرج ایسے لگتا ہے کہ ایک سرج ہے، بالکل انسیڈنٹس ہوئے ہیں، بٹ وہ ہائی امپیکٹ انسیڈنٹس نہیں ہیں. ان کی کیپیبلٹی جو ہے ہائی امپیکٹ انسیڈنٹس کی، وہ الحمدللہ بہت ریڈیوس ہو چکی ہے. اور اس میں بہت سارے انسیڈنٹس ایسے ہیں جو لا اینڈ آرڈر کی ڈومین میں آتے ہیں. ابھی ٹیررزم سے ہٹ کے وہ ایک لا اینڈ آرڈر کی ڈومین کو ٹچ کر رہے ہیں، جس کے لیے اب خاص طور پہ جو ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہیں ان کے اندر نارمل پولیس آ چکی ہے، اس کی ٹریننگ کی جا چکی ہے، اینڈ دے آر ٹیکنگ اوور.
اور ان انسیڈنٹس کو بھی ان کا سدباب کیا جا رہا ہے. جو لوگ ان چیزوں کو ایسا انسیڈنٹ ایسا کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کرتے ہیں ان کو بہت جلدی پکڑ بھی لیا جاتا ہے. بیشتر انسیڈنٹ جو ہوئے ہیں ان کے پرپیٹریٹرز اس وقت گرفت میں ہیں. سو اس طرح کی ویڈیوز یا اس طرح کی چیزیں یہ فلوٹ کی جاتی ہیں اینڈ وی ناٹ ایون شیور کہ وہ وہاں پہ ہے یا کہیں اور پہ کی جا رہی ہے. سو آئی مین ڈونٹ ٹیک اٹ ایٹ فیس ویلیو. اس طرح کی ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا کے اوپر ایک امپیکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایز ایف وی آر اسٹل دیئر. بٹ لیٹ می assure you that there is no organized terrorist infrastructure in Pakistan anymore, and whoever is left is on the run, and inshallah we'll take them on. Assalamu alaikum, General Sahab. My name is Afzal Raza from Iranian State News Agency. I have two questions regarding the presence of ISIS, the Daesh terrorist group in the region, and the second question regarding the Iran-Pakistan security cooperation in bordering region. I would like to draw your attention to Balochistan, which borders with Iran and Afghanistan, where ISIS, the Daesh, recently has done a horrific crime. I don't mention the details on the incident. And the presence of Daesh in Afghanistan and the region is also a matter of common concern to Iran and Pakistan. So I would like to know that what the measures of Pakistan security forces have taken to address this problem of Daesh. And my second question is regarding the issue of three remaining Iranian abducted border guards. Iran recently seeking the help of FCF Pakistan Army to help to recovery of the abducted three Iranian border guards in the region. So I would like to have your Iranian? comments. Three Iranian border guards, Yes. which abducted by terrorist group in the joint Iran and Pakistan border. You see, as far as Pakistan-Iran cooperation is concerned in the military domain and the security domain, it's always been there, and we always have contact established, and it's a mutual thing. So there is no problem as far as Pakistan and Iran's security contacts are concerned. We're absolutely on board, and we have very good relations with Iran. As far as presence of Daesh is concerned, well, yes, I think even when we presented the dossier, we did give some details that there is an external support to present a Daesh-Pakistan wing in Pakistan, to make such a wing and make it, do different activities. But let me assure you that this presence is not much. It's there. They are trying. There are splinter groups of different organizations which keep taking that name just to gather some mass, just to gather some credibility. But alhamdulillah, we are taking care of that, and they'll not be able to establish any kind of permanent footprint over here with the way our operations are going. So it's not a big issue. Sir, my question is regarding this Daesh footprints. You mentioned in the dossier when you were addressing the media at Foreign Office, and you said that 35 trained Daesh personnel, they were deployed alongside Pakistan and Afghanistan border, and they were being supported by RAW, and they were given 700 militia just to target, in particular, CPEC and the sensitive Pakistani installations in Pakistan. So what exactly is that Pakistan's military quarters are taking up with Afghanistan regarding that? Because after that, we heard an audio clip of Amrullah Saleh, the first vice president of Afghanistan as well, and he did not refute that audio clip. And it was being circulated in social media. It was forensically checked as well. But the matter of concern is he did not come up and refute that audio clip in which he was like discussing some serious bloodshed inside Pakistan.
And after that, we see that much incident. So my question would be particularly for Iran and Afghanistan, that Pakistan is trying to take control, Pakistan is trying to take care of everything that concerns with border, just to keep cordial relation with both the brotherly Islamic countries. But are we being, is this, the effort is being reciprocated from these two countries, or we are going to be officially taking up this serious matter with these two particular countries? And sir, PTM was also highlighted in the EU Disinfo Lab, Pashtun Tahaffuz movement, alongside other accredited, fakely accredited NGOs in Pakistan that are working. PTM was also there. So are we conducting any investigation on that as well? Yes, we're investigating every facet of EU Disinformation Lab report, and wherever we'll come up with more evidence, with more stuff, we're going to share it with the media. As far as your question is about Daesh and how the government-to-government contact is between Pakistan, Afghanistan, and Pakistan, Iran. As I already said, that we are in continuous contact with at the government level, at the military-to-military level. Iran, I've already explained. As far as Afghanistan is concerned, yes, there is Daesh footprint over there, and it is being supported by RAW. There is a lot of evidence available on that account, but we are in contact with the Afghan government. We keep conveying our issues to them, our concerns. We continuously keep engaging with them, and there's a very positive level of acceptability on both sides of what's happening. But we also understand that there are some capacity issues on the Afghan side. So whenever Afghan soil is used against Pakistan, we don't always blame the Afghan government for that, because there are capacity issues. And as I said, because of this fencing, alhamdulillah, these incidents have come down dramatically. The capacity has been diminished to quite an extent. So on our own, we are absolutely aware of what the capability of this organization is and what they can do and who is supporting them and where the money is coming from, and we're going after them. As I said, they do have a footprint here, but there is no organized infrastructure over here. So that's somewhere else. And to take that infrastructure on, the government-to-government contact, the military-to-military contact is absolutely there, and we will keep pursuing that at that level as well. Thank you. जनरल साहब, मुमताज़ भट्टी दिन टीवी से। जनरल साहब, ये लास्ट जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, उसका हमने ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो पढ़ा, उसमें कौमी हमआहंगी की बात की गई, और आज आपने भी बड़े जो है वो एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और काफ़ी प्रोवोकिंग क्वेश्चंस को बड़ा हैंडल किया। ये बताइएगा कि इस कौम ने और इसकी फ़ौज ने और पुलिस ने 17 साल तक कुर्बानियाँ दी, एक जंग लड़ी, और अब भी तकरीबन उसमें से गुज़र रहे हैं, और उसमें एक कामयाबी हासिल की जो कि एक दरख्शा मिसाल की तरह है, दुनिया में शायद निसाबों में पढ़ाए जाने के काबिल है। तो जब ये बात की जाती है कि यहाँ पे कोई खूनी इनकलाब आना चाहिए या खूनी इनकलाब की बात की जा रही है या इंतशार की बात की जाती है, तो बीइंग अ कस्टोडियन ऑफ द सिक्योरिटी, आप बतौर तर्जमान पाक फौज इस पे क्या कहते हैं? देखिए, ये कोशिशें कोई नई नहीं हैं। ये कोशिशें पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के दुश्मन हमेशा से करते रहे हैं, और पिछली लड़ाइयों में इन कोशिशों में इजाफा किया गया, क्योंकि पाकिस्तान is a country of consequence, and the world admits that. And to be a country of consequence, there is a price to pay. So, because of our population, because of our geography, because of our military capability, because of our place in the Islamic world, I mean, Pakistan is a very important country, alhamdulillah. So, जो vested interests जब भी यहाँ पे क्रिस क्रॉस होते हैं आके, तो की
ریپرکشنس ہیں, اس کے امپریشنس ہیں, اس کے نتائج ہیں. لیکن الحمدللہ پاکستانی قوم, پاکستانی عوام نے کبھی بھی اس انتشار کی جو کوششیں ہیں ان کو ایک لیول سے آگے نہیں جانے دیا. اور ایز آئی سیڈ, ویو بین تھرو اے لاٹ in the last 2 decades. We have come a long way as a nation, as a society, and as a military. And our trajectory, alhamdulillah, is very positive now. And inshallah, we'll get even better from here. What we have been through, the crucible that we've survived, inshallah, there is no looking back from here. So یہ تمام کوششیں, یہ تمام کاوشیں جس بھی طرف سے ہو رہی ہیں, جہاں سے بھی ہو رہی ہیں, انشاءاللہ یہ کسی مقام پہ نہیں پہنچ سکیں گی. اینڈ پاکستان ول سروائیو انشاءاللہ. سر خالد محمود ایکسپریس ٹی وی سے. جنرل صاحب, آج سے کچھ دن بعد جو ہے یو ایس ایڈمنسٹریشن چینج ہو رہی ہے اور اس کی جو پالیسیز ہیں وہ ریجن پہ بڑی اثر انداز ہوتی ہیں. جیسے ہی کوئی نیا صدر آتا ہے تو اس کی ملٹری پالیسی جو ہے وہ بڑا میٹر کرتی ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کا دفاعی کوآپریشن کیسا رہے گا, خصوصاً افغانستان, ایران اور انڈیا کے حوالے سے؟ دوسرا, گزشتہ 2 سال سے جو بھارت کی جانب سے مسلسل دھمکیاں اور سرجیکل سٹرائک کے دعوے کیے جاتے رہے, آج ہماری 2021 میں کیا پوزیشن ہے, ہماری کیا تیاریاں ہیں, اور 2021 میں آپ کشمیر کو کیسا دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے حالات جو ہے بہتری کی طرف جائیں گے؟ دیکھیے, ایز فار ایز امریکہ کے ساتھ تعلقات, میں اس پہ زیادہ کامنٹ نہیں کروں گا بیکاز وہ فارن آفس کی ڈومین میں آتی ہے بات. ایز فار ایز ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹ از کنسرنڈ, میں نے پہلے بھی بتایا کہ اٹس اسٹل آن, اٹس دیئر اینڈ اٹس ویری پازیٹیو. سو things are looking up and we are quite optimistic about how things will be from here on. جہاں تک بھارت کی بات ہے, جو وہ کشمیر میں کر رہا ہے, اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہاں پہ ورسٹ کائنڈ آف ہیومن رائٹس وائلیشنس ہو رہی ہیں اور پوری دنیا کی تنظیمیں اس کو دیکھ رہی ہیں. میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا کہ جو ابھی انکمنگ ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے کیا کیا اس چیز کے بارے میں. I'll not go there. جہاں تک پاکستان کو بھارت کی دھمکیوں کی بات ہے, میں نے جیسے پہلے بتایا, وی آر ویری اویئر آف دا کیپیبلٹی. وی آر know what the capability is and preparations are done against the capability. And we are also quite sure of what the intentions are. And that is the reason کہ پچھلے دنوں ہم نے ایک تھریٹ الرٹ بھی جاری کیا تھا, اس کے اوپر ہمیں بڑی کریڈیبل انفارمیشن تھی کہ they wanted to do something. So we are absolutely prepared. But جس قسم کی دفاعی اخراجات بھارت کر رہا ہے, جس ڈائریکشن میں وہ جا رہے ہیں اور جس طرح سے جو ٹیکنالوجی وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی ہمارے پاس بھی ہے, ہم بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. بٹ I think what the international community needs to understand is that conventional balance in Asia is very important. If this balance is tipped, I think things will enter another domain which no one can afford. So this is what the international community needs to be aware of and needs to be wary of. That's what I can say about it. But for now, we're absolutely ready for whatever they can bring on. جن صاحب, ظفر ہاشمی, روزنامہ دنیا سے. جن صاحب, یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں کہ جب سے پی ڈی ایم اس ملک میں معرض وجود میں آیا ہے, ہمارے یہاں سیاسی کشیدگی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور جس طرح سے جس طرف حالات جاتے دکھائی دے رہے ہیں, ابھی آپ بہت سے بیرونی خطرات کی بات کر رہے تھے, تو جب تک ہمارے اندر اس طرح کی صورتحال رہے گی تو ہم اس طرح مضبوط طریقے سے بیرونی خطرات کا مقابلہ کر سکتے. آپ اس بات سے اتفاق کریں گے؟ بیانات سامنے آئے جس پر فوج کی طرف سے بڑے غم غصے کا اظہار کیا گیا, آج آپ نے اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ بیان دیا اور آپ نے کہا کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے اور فوج میں کوئی کسی بات پہ کوئی تشویش نہیں پائی جاتی. تو یہ ذرا تھوڑا سا اس کی وضاحت کیجیے گا, کیونکہ باقاعدہ طور پر فوج کو سیاست سیٹا جا رہا ہے, فوج کو سلیکٹر کہا جا رہا ہے, فوج کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, ان کے حوالے سے مختلف قسم کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں. جس قدر فوج کو عوام کے اندر اس کی ساکھ کو مجروح کیا جا سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بعض جماعتوں کی جانب سے.
गुज़िश्ता दिनों हमने ये देखा कि कोई बैकडोर कोशिशें होने की इत्तलात थी कि बैकडोर जो है वो मुफाहमत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, सियासी जमातों से राब्ते हुए हैं। तो ये बताइएगा कि फ़ौज इसमें कोई किरदार अदा कर रही है, कोई है राब्ता किसी से, कोशिश की जाए कि सियासी कशीदगी जो है इसको रोका जा सके, मुल्क में हालात को बेहतर जानिब गामजन किया जा सके, तक ये हालात जिस तरफ जा रहे हैं वो कोई अच्छी इशारा तो नहीं दे रहा है। देखिए, मैं अवॉइड करता हूँ हमेशा इस तरह की कोई भी पॉलिटिकल कमेंट या कुछ तक, बट मैं इसको भी जितना मैं बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दूँ। मैंने ये नहीं कहा कि तशवीश नहीं है, बात ये की गई कि फ़ौज का मोराल या कोई ऐसी चीज़। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौज का मोराल अपनी जगह पे कायम है और फ़ौज अपना काम कर रही है। डिस्पाइट दिस जो भी बातचीत की जा रही है वो तशवीश अपनी जगह पे है, लेकिन एज आई सेड वी विल स्टे द कोर्स इंशाल्लाह। आई मीन जिस किस्म के, मैंने पहले भी कहा कि जिस नौयत के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उनका जवाब देना, आई मीन उनमें कोई वज़न नहीं है। इलेक्शंस की बात की जाती है, पाकिस्तान फ़ौज को हुकूमत वक्त ने इलेक्शंस कराने का कहा, पाकिस्तान फ़ौज ने अपनी पूरी ज़िम्मेदारी और दयानतदारी के साथ वो इलेक्शंस कराए। उसके बाद अगर किसी को उसके ऊपर किसी किस्म की कोई शक है, कोई प्रॉब्लम है, तो पाकिस्तान के तमाम इदारे अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने ही उसके ऊपर फ़ैसला करना है, उन्हीं को अप्रोच किया जाना चाहिए उसके लिए। ये चीज़ वाकई अच्छी बात नहीं है जैसे आपने कहा, लेकिन ऑल सेड एंड डन फ़ौज हुकूमत का एक ज़ैली इदारा है और जो भी बातचीत इस ज़मन में की गई है, मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान ने उसका बहुत अच्छे तरीके से जवाब भी दिया है और उसको टैकल भी कर रही है। सो फ़ौज को सियासी मामलात में ना आने की ज़रूरत है और ना ही सियासी मामलात में घसीटने की कोशिश करनी चाहिए। दैट इज़ ऑल आई वुड लाइक टू से। थैंक यू वेरी मच। लास्ट क्वेश्चन। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे, मुख्तलिफ उमूर पर बात की और ख़ास तौर पर इजलास होना ही ख़त्म हो गया। कौमी सतह के ऊपर भी दफाई कमेटी होती है, कबीना की इस्लामी कमेटी होती थी, वो भी अब उनके भी इजलास नहीं हो रहे, तो इस बारे में बता दें। दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बार बार इंटरव्यूज़ में ये बात कह रहे हैं, ये गुज़श्ता साल से सप्लीमेंट्री है, कि अपोजिशन की जानब से फ़ौज को कहा जा रहा है कि वो मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्ट दे। क्या अपोजिशन की जानब से किसी भी रहनुमा की तरफ से आर्मी चीफ से ऐसी कोई डिमांड की गई? देखिए, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा, जिस तरह से भी जो भी बात हो रही है। अगर आपने रेफ़र किया कि कोई बैकडोर कॉन्टैक्ट कोई फ़ौज का कोई है, एब्सोल्युटली नॉट, देयर इज़ नो सच थिंग। मैंने जिस तरह कहा कि वी वांट टू स्टे आउट ऑफ इट एंड वी आर आउट ऑफ इट, सो दैट शुड बी गुड इनफ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे, वहाँ पर मौजूद सहाफ़ियों ने सवाल पूछे और ख़ास तौर पर जो PDM की सियासत के हवाले से सवालात हैं उसके सवाल पूछे गए, और जिसके जवाब में DGISPR का कहना था कि मैं हमेशा सियासी बयानबाजी से गुरेज करता हूँ, और उन्होंने कहा कि जो बयानात PDM के प्लेटफॉर्म से दिए जा रहे हैं, जैसे कि सवाल पूछा गया, उसका ये मतलब नहीं है कि बयानात को लेकर तशवीश नहीं पाई जाती हो, लेकिन हमारा कहने का मकसद ये है कि फ़ौज का हौसला बुलंद है और हम अपना काम कर रहे हैं। जिस नौयत के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं उनमें कोई हकीकत नहीं है, उनमें कोई वज़न नहीं है, तो उनका जवाब देने का फ़ायदा नहीं। और जो हम हुकूमत के साथ हैं, हुकूमत का ज़ेली इदारा है, तो इसका जवाब हुकूमत देती है और बहुत बेहतर तरीके से दे रही है। पाक फ़ौज ने पूरी जिम्मेदारी और दयानतदारी से इलेक्शन कराए, जैसा कि हमें कहा गया था हुकूमत वक्त की जानिब से। शक व शुबात हैं तो मुल्क में इदारे मौजूद हैं, PDM उनके पास चली जाए। फ़ौज को सियासी मामलात में आने की ज़रूरत नहीं है और फ़ौज को सियासी मामलात में घसीटने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.